لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواہ ابن ماجہ. محترم حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورۃ الکوثر میں فرمایا فصلی لربک وانحر، بس اپنی رضا رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وسعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حدیث نمبر ہے 2123. انسانی فطرت ہے کہ وہ جسے ملجا و ماوا سمجھتا ہے اسی کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا ہے. غیر اللہ کے لیے ایسا کرنا اللہ نے شرک قرار دیا ہے، اور شرک قرار دے کر منع کیا تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اس فطری جذبے کی تسکین کا راستہ بھی بنا دیا. انسان اگر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ نے جہاں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ٹھہرایا وہاں اس کے متبادل کے طور پر نماز کو فرض کر دیا. غیر اللہ اور بتوں کی نظر و نیاز کی جگہ زکوٰۃ کو فرض کیا. استھانوں کے طواف کی جگہ خانہ کعبہ کے طواف کو عبادت کا حصہ بنایا. اسی طرح انسان قدیم زمانے سے اپنے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھاتا رہا تو اسے اللہ نے صرف اپنے لیے قربانی کرنے کا حکم دے دیا. ایک طرف تو اللہ نے کہا جس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وما ذبح علی النصب یعنی جسے بھی آستھانوں پر ذبح کیا جائے حرام ہے، تو دوسری طرف نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم بھی فرمایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر. غرض کی عبادت کی اکثر وہ صورتیں ہیں جو انسان نے غیر اللہ کے لیے اختیار کی ہیں، اسلام میں انہیں صرف اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ذہن و نفس کے عطیہ کا شکریہ ایمان و طاعت سے اور جسم کا شکریہ نماز اور روزے سے ادا ہوتا ہے. زرعی پیداوار اور جانوروں کا شکریہ زکوٰۃ کی صورت میں ایک مسلمان ادا کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر انسان کو جو قدرت دی ہے اس کے شکریہ کی صورت قربانی ہے. ارشاد ربانی ہے کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو. سورۃ الحج آیت نمبر 36. تیسری بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مخلوقات پر انسان کو اس قدر اقتدار و تصرف دیا گیا ہے کہ انسان سے زیادہ طاقتور جانور بھی اس کے مطیع و فرما بردار بنا دیے گئے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی گھمنڈ، تکبر، غرور نفس اور اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا نہ ہو جائے بلکہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور حاکمیت و ملکیت کا ہی اعتراف کرتا رہے. اس میں سب کچھ اپنی ملکیت ہونے کی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے. چنانچہ جانوروں کے بارے میں اسی سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. آیت نمبر 37 سورۃ الحج کی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اسی طرح تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. گویا کہ اللہ کے لیے قربانی کرنا انسانی فطرت کی تسکین کا ذریعہ اور جانوروں پر انسان کو جو قدرت و اختیار دیا ہے اس پر رب کی بڑائی اور شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه لذنب انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.